فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ مظاہرین کے پوسٹر لگوانے کے معاملے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد یوگی سرکار نے عوام کو پریشان کرنے کے لیے ایک نیا ہتھ کنڈا اختیار کیا ہے۔ یوگی حکومت نے گزشتہ روز عوامی املاک کے نقصان پر وصولی کے آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ اور الہ آباد ہائی کورٹ نے یوگی حکومت سے سخت سوال کیا تھا کہ آخر کس قانون کے تحت مظاہرین کے پوسٹر لگوائے گئے ہیں۔ این پی آر اور این آر سی کو لے کر اب مرکزی حکومت تنہا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب دہلی میں بھی این پی آر اور این آر سی کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ سی ایم کیجریوال نے کہا کہ میرے پاس بھی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو کیا مجھے بھی ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ این پی آر کے بہانے چور دروازے سے سرکار این آر سی لانے کی تیاری میں ہے۔ پارلیمنٹ والوں سے پوچھ لو کتنوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا 3-4 دن پہلے، بولے اب میں آتم ہتیا کر لوں کیا، میرے کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجو گے کیا۔ ابھی ایک اور مکھیہ منتری کے سی آر تھے، شاید میں نام بھول گیا، انہوں نے کہا، بولے میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا 3-4 دن پہلے، بولے اب میں آتم ہتیا کر لوں کیا، میرے کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجو گے کیا۔ دیش کے ادھکتر مکھیہ منتریوں کے پاس بھی نہیں ملنے والا یہ والا برتھ سرٹیفکیٹ۔ جس کے پاس ہے وپکش سمیت، جس کے پاس سرکار دوارا جاری کیا گیا جنم پرمان پتر ہے اپنی ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 لوگوں کی ودھان سبھا میں 61 لوگوں کے پاس جنم پرمان پتر نہیں ہے۔ اتر پردیش کے علی گڑھ میں شہریت ترمیمی قانون مخالف مظاہرے کے دوران زخمی طارق کی موت سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ علاقے میں پولیس کی بھاری تعداد پہنچی ہوئی ہے، وہیں اس کی موت کے بعد میڈیکل کالج کے باہر جمع لوگوں نے مجرمین کے خلاف پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ علی گڑھ کے اپر کوٹ علاقے میں خواتین کے احتجاج کے دوران سماج دشمن عناصر نے تشدد برپا کیا تھا، جس دوران کئی افراد زخمی ہوئے تھے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ کے باوجود ہندوستان کے عوام کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کر پیٹرول ڈیزل پر 3 روپے فی لیٹر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا عوام کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ وہیں کانگریس نے ایکسائز ڈیوٹی میں ہوئے اضافے پر سرکار کی تنقید کی ہے۔ کانگریس ترجمان جے ویر شیرگل نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمت سب سے نچلی سطح پر ہے، پھر بھی بی جے پی نے لوٹ مچا رکھی ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر طنز کستے ہوئے اسے برڈن جنتا پارٹی قرار دیا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں کورونا وائرس سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ اب تک دنیا کے 138 ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ وہیں وائرس سے اب تک 5,000 سے زائد اموات ہو چکے ہیں، جبکہ 1,34,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب تک 89 افراد اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے اب ہندوستان میں دوسری موت واقع ہو گئی ہے۔ دہلی میں 69 سالہ خاتون کی وائرس سے موت ہو چکی ہے۔ مرنے والی خاتون اپنے بیٹے کے رابطے میں تھی جو کورونا وائرس سے متاثر تھا۔ اس سے قبل کرناٹک میں ایک 76 سالہ شخص کی بھی موت واقع ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اب ملک کی کئی ریاستوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ بہار حکومت نے 31 مارچ تک اسکول بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یو پی حکومت نے بھی کورونا کو وبا قرار دیتے ہوئے 22 مارچ تک سبھی اسکول کالجز بند رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کرناٹک دہلی میں بھی اسکول کالجز، مالز اور سینما گھر بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یس بینک بحران کے تعلق سے مرکزی حکومت نے ایک انتہائی اہم فیصلہ لیا ہے اور اس بینک کے ری اسٹرکچر منصوبے کو کابینہ میٹنگ میں باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے مطابق اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس یس بینک کے 49% شیئر خریدے گی اور بہت جلد یس بینک میں پیدا بحران ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کانگریس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایس بی آئی پر دباؤ ڈال کر گھاٹے میں چل رہے یس بینک کا شیئر خریدنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ 7.5 ماہ نظر بندی سے نکلے فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی آزادی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک باقی سیاسی لیڈروں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک کے عوام سے جموں کشمیر کے عوام کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ راجستھان کے جودھ پور میں رفتار نے قہر برپا کیا ہے۔ ٹرالی اور پک اپ وین کی ٹکر میں 11 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔
मध्य प्रदेश में जारी सियासी हंगामे के दौरान गवर्नर ने सिंधिया ग्रुप के 6 वजीरों को ओहदे से हटा दिया है। गुज़िश्ता रोज सीएम कमलनाथ की सिफारिश के बाद गवर्नर ने यह फैसला सुनाया है। वहीं बागी लीडरों की बेंगलुरु से भोपाल वापसी भी टल गई है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के हंगामे के बाद उन्हें एयरपोर्ट से वापस रिजॉर्ट भेज दिया गया है। येस बैंक के बानी राना कपूर की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। सीबीआई ने राना कपूर, उनकी अहलिया समेत कई करीबियों पर शिकंजा कसते हुए केस दर्ज कर लिया है। राना कपूर के खिलाफ ये एक हफ्ते में दूसरा केस दर्ज हुआ है। ख्याल रहे कि बहरान से जूझ रहे येस बैंक पर आरबीआई ने कई तरह की पाबंदी आयद कर दी है, जिससे सारिफीन परेशान हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस कारकुनान सख्त नाराज हैं। गुज़िश्ता रात सिंधिया को कांग्रेस कारकुनान ने काले झंडे दिखाकर एहतिजाज दर्ज करवाया है। वहीं बीजेपी रहनुमा शिवराज सिंह चौहान ने इल्जाम आयद किया है कि सिंधिया पर जानलेवा हमला करते हुए उनकी कार पर पत्थर फेंके गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि शरीयत तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ शाहीन बाग में 3 माह से जारी मुजाहरा खत्म हो सकता है। ताहम जुमे की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाहीन बाग की खवातीन ने अपना एहतिजाज खत्म करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक CAA को वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक एहतिजाज जारी रहेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और उसके लिए $50 अरब का फंड अलॉट किया है। वाज़ेह है कि कोरोना से अमेरिका में अब तक 37 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 से ज़ायद अफराद उससे मुतासिर हुए हैं। ईरान में भी कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं कई इस्लामी ममालिक में भी ये वबा फैलती जा रही है। वहीं बेल्जियम और कुवैत हुकूमत ने नमाज जुमा के इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी है। लोगों को घरों से ही नमाज अदा करने की हिदायत जारी की गई है। वहीं अब कोरोना वायरस को लेकर चीन ने बड़ा दावा किया है। चीन का कहना है कि अमरीकी फौज चीन के शहर वुहान में वायरस लेकर आई थी। उनका कहना है कि ये वायरस पहले अमरीका आया, जिसके बाद अमरीकी फौजियों की वजह से ये चीन में फैल गया। वहीं अमरीका ने इस इल्ज़ाम पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया है।